آقا مدنی کو بتایا گیا، پھر آپ آگے کو بڑھے، چلتے چلتے بیت المقدس میں نبیوں کے نبی امام الانبیاء تشریف لے آئے، تاجدار مدینہ تشریف لے آئے، بیت المقدس سامنے آ گیا، مسجد اقصی سامنے آئی، حضرت جبرائیل عرض کرنے لگے آقا یہ بیت المقدس ہے، یہ مسجد اقصی ہے، یہاں پر کچھ دیر رہیں گے، یہاں کچھ دیر آپ نے ٹھہرنا ہے۔ عرض کرنے لگے آقا یہاں سارے انبیاء آپ سے ملاقات کرنے کے لیے جمع ہے، تمام رسول آپ کی زیارت کے لیے جمع ہو چکے ہیں، آپ کو بیت المقدس لے جایا گیا، آپ بیت المقدس کے قریب اترے، براق کو اتارا گیا، حضرت جبرائیل نے ایک پتھر میں انگلی ماری، سوراخ کرنے کے بعد براق کو پتھر سے باندھا، نبیوں کے نبی امام الانبیاء بیت المقدس میں داخل ہوئے، آپ نے اپنے قدموں کو بیت المقدس کی زمین پہ رکھا، ادھر میرے آقا کے آمد کی دیر تھی، سارے انبیاء استقبال میں کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا کو دیکھنے کے بعد سارے انبیاء نے استقبال کیا، فرمایا اتنی دیر میں اذان دینے والے نے اذان پڑھنی شروع کی، اذان ہونے لگی، اذان پڑھنے والا اذان پڑھنے لگا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اذان پڑھنے والا تھوڑی سی دیر کے لیے ٹھہرا، عرض کرنے لگا پروردگار سارے انبیاء موجود ہیں، اذان میں کس نبی کا نام لوں گا، اذان میں کس پیغمبر کا نام لوں گا، کیا اذان میں کہو اشہد ان آدم صفیہ اللہ، یا اذان میں کہو اشہد ان موسیٰ کلیم اللہ، یا ابراہیم خلیل اللہ، یا عیسیٰ روح اللہ، اذان میں کس نبی کا نام لیا جائے گا؟ پروردگار نے فرمایا او اذان پڑھنے والے تجھے معلوم نہیں نبیوں کا نبی امام الانبیاء موجود ہے، میرا پاک پیغمبر موجود ہے، ان نبیوں کو نبوتی میں نے اپنے حبیب کے صدقے میں عطا فرمائی، ان رسولوں کو رسالتی میں نے اپنے حبیب کے صدقے میں عطا فرمائی، میں نے تو انبیاء سے بھی وعدہ لیا، رسولوں سے بھی وعدہ لیا تھا، او انبیاء کی جماعت دنیا میں جانے کے بعد اپنی نبوت کا ذکر بھی کرنا، اپنی رسالت کا ذکر بھی کرنا، میرے پیغمبر کا ذکر بھی کرتے رہنا، میرے رسول کا ذکر بھی کرتے رہنا۔ فرمایا یہ تو اپنے اپنے وقت میں میرے نبی کا ذکر کرتے رہے، میرے رسول کی نبوت کا ذکر کرتے رہے، آج اذان میں نام بھی میرے آخری پیغمبر کا لیا جائے گا۔ اذان پڑھنے والے نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اذان کو مکمل کر دیا گیا، اذان مکمل ہو گئی، یہ وہی اذان ہے جو سب سے پہلے بیت المقدس میں دی گئی، اس لیے وہ اذان پڑھنے والا بھی خوش نصیب تھا، قیامت تک اذان پڑھنے والا بھی خوش نصیب رہے گا، اللہ کا نام بلند کرنے والا ہمیشہ نیک بخت ہی رہے گا۔ یہ انبیاء کے سامنے پڑھی جانے والی اذان مکمل ہوئی، نماز کا وقت ہوا، امامت کا وقت ہوا، یہ صفوں کو درست کیا جانے لگا، انبیاء کی جماعت ہے، صفیں بن رہی ہے، نبیوں کی، رسولوں کی، سارے رسول سب بنا رہے ہیں، ادھر سے رسول اپنی اپنی صفوں کو درست کرنے لگے، آسمان کے فرشتے عرض کرنے لگے پروردگار آپ کا آخری نبی بیت المقدس میں آ چکا ہے، انبیاء بھی ملاقات کے لیے چلے گئے، انبیاء بھی زیارت کے لیے چلے گئے، آسمان والے فرشتوں نے بھی عرض کی، عرض کرنے لگے پروردگار آج ہم چاہتے ہیں ہمیں بھی اجازت دی جائے آپ کے نبی کے پیچھے جا کے نماز ادا کریں۔ آج ہم بھی چاہتے ہیں
کہ جہاں اتنے رسول اتنے پیغمبر جمع ہیں اور ان سب کے سردار امام الانبیاء تشریف فرما ہے، تو ہمیں بھی موقع دیا جائے ہم جا کر وہاں نماز ادا کریں۔ اللہ پاک نے اجازت دی، آسمان سے بھی فرشتے آئے۔ کتنا اعلیٰ مجمع ہے، کتنے بہترین مقتدی ہیں، صفیں بن گئی، صفیں سیدھی ہو گئی۔ جب صفیں سیدھی ہوئی تو اب ہر نبی اس طرف توجہ کر رہا ہے کہ آج امامت کون کروائے گا، امامت کون کروائے گا، آج مصلی امامت پہ کون آئے گا۔ اب جب صفیں بن رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، جبرائیل میرے قریب آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ عرض کرنے لگے، آقا آپ کی موجودگی میں کوئی نبی پیغمبر مصلی امامت پہ، آپ امام ہیں، آپ کے بغیر کوئی مصلی امامت پہ نہیں آ سکتا۔ وہ الماری کھول کے وہاں سے چیک کرو، وہ الماری کھولی تھی وہاں سے گڑبڑ ہے۔ آج مصلی امامت پہ آپ کے علاوہ کوئی دوسرا آ ہی نہیں سکتا۔ آپ امامت کروائیں گے، سارے نبی آپ کے پیچھے نماز ادا کریں گے، سارے رسول نماز ادا کریں گے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مصلی امامت پہ آئے، آپ نے نماز ادا کی، آپ نے امامت کروائی، سارے انبیاء نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی، سارے رسولوں نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی، اسی لیے آپ کو امام الانبیاء کہا گیا، آپ کا لقب امام الانبیاء پڑا، آپ نبیوں کے نبی ہے، آپ امام الانبیاء ہے۔ میرے آقا نے نماز پڑھائی، انبیاء کی امامت کروائی، امامت کروانے کے بعد آپ یوں مجمع کی طرف متوجہ ہوئے، انبیاء کی طرف آپ نے توجہ فرمائی۔ حضرت جبرائیل عرض کرنے لگے، آقا آقا یہ جہنم کا در ہوگا، یہ جہنم کا فرشتہ بھی ملنے کے لیے آیا ہے، آپ کی ملاقات کے لیے آیا ہے، آپ کی زیارت کے لیے آیا ہے۔ فرمانے لگے، آقا اس سے آپ سلام کر لیجئے۔ آپ نے جہنم کے دروگا کی طرف دیکھا، اس کا نام مالک ذکر کیا گیا، آپ نے مالک کی طرف دیکھا، وہ جہنم کا دروگا، وہ فرشتہ آقا کے توجہ کرنے کے بعد فوراً کہنے لگا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری طرف سے سلام قبول کر لیجئے۔ انہوں نے سلام کیا، اللہ رب العالمین نے ایک اجتماع کیا، بیت المقدس میں اجتماع ہوا، انبیاء کا اجتماع ہوا۔ اللہ پاک نے کچھ انبیاء کو فرمایا جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان 5 انبیاء کو اللہ پاک نے وہاں حکم یہ دیا، اللہ تعالیٰ کی تعریف اپنے اپنے انداز میں کرو۔ انبیاء کی تقریب ہونے لگی، نبیوں کی تقریب ہونے لگی۔ سب سے پہلا خطاب حضرت آدم علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی تعریف کے لیے کھڑے ہوئے، انبیاء کا یہ مجمع لگا ہوا، رسولوں کا مجمع لگا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام مجمع کے اندر کھڑے ہوئے، فرمانے لگے، الحمدللہ الذی اتخذنی خلیلا وآتانی ملکا عظیما۔ حضرت ابراہیم فرمانے لگے، فرمایا او انبیاء کی جماعت، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے، بولو بھائی، جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا۔ اچھا یہاں چونکہ تفصیل بہت ہے، میں ایک چھوٹا سا اشارہ کرتا ہوں، ضائع نہیں کرنا۔ انبیاء نے خطبہ دیا لیکن ہر نبی نے ذکر اپنا کیا۔ کیا کیا؟ اپنا ذکر کیا کہ اللہ پاک نے مجھے یہ دیا، مجھے یہ انعامات دی، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی تعریف ہے انعامات پہ۔ لیکن جب میرے محبوب نے خطاب فرمایا تو اپنا ذکر بھی کیا، امت کا ذکر بھی کیا۔
یہ میں بھی آپ کو سناؤں گا اپنے حبیب کا خطاب۔ اس لیے میرے محبوب کی یہ خاصیت ہے کہ جہاں بھی اپنا ذکر کرتے ہیں اپنی امت کو نہیں بھولتے۔ کیسی وفاداری ہے اس پاک پر، پوری زندگی امت 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 کرتے رہے۔ پھر عرش اعظم پہ گئے، وہ آپ کو بتاؤں گا۔ اتنے بلند مقام پر گئے، اللہ نے آپ کو انعامات دیے، وہاں بھی امت کے لیے ہی اللہ سے مانگا ہے، یا اللہ ان کو معاف کر دے، معافی مانگی ساری امت کے لیے۔ کتنا عظیم پیغمبر ہے۔ دیکھیں اب انبیاء کا میں خلاصہ ذکر کرتا ہوں، وقت چونکہ بالکل قریب ہے۔ کیا فرما رہے حضرت ابراہیم؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا، اور ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھ پر آگ کو ٹھنڈا کر دیا، نمرود کی آگ کو ٹھنڈا کیا اور مجھے وہاں سے بچایا، میرے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، سلامتی والی بنایا۔ زبردست خطاب ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذکر کیا، بیان کیا، بیٹھ کے تشریف فرما ہوئے، کھڑے ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ رسولوں میں بہت بڑا درجہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا درجہ رسولوں میں حضرت ابراہیم کا ہے، ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، تو سب سے پہلا اس لیے خطاب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، کیا خوبصورت جملے فرمائے، فرمانے لگے الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے کلام کا شرف عطا فرمایا، کہ میں کوہ طور پر جاتا تھا، اللہ سے براہ راست کلام کرتا تھا۔ اس رب کی تعریف ہے کہ جس نے مجھے یہ دیا۔ فرمانے لگے ساری تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے مجھ سے کلام کیا، مجھے کلام کا شرف عطا کیا، کوہ طور پہ مجھ سے کلام کیا۔ پھر ایک مرتبہ نہیں، بار بار مرتبہ کلام ہوتا رہا، اللہ تعالیٰ سے میں کلام کرتا رہا۔ پھر فرمانے لگی ساری تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے فرعون سے مجھے بھی نجات عطا فرمائی، بنی اسرائیل کو بھی نجات عطا فرمائی۔ ساری تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے سمندر سے میرے لیے راستہ بنایا، پانی سے میرے لیے راستہ بنایا، 12 راستے میرے لیے کھول دیے گئے، بنی اسرائیل کو گزارا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہترین کلام کیا، بہترین خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد تشریف فرما ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام وہ عظیم پیغمبر جب زبور کی تلاوت کیا کرتے، پہاڑ بھی ان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے، پتھر بھی اللہ کا ذکر کرتے، انتہائی خوبصورت آواز اللہ پاک نے حضرت داؤد کو عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کھڑے ہوئے، فرمانے لگے الحمدللہ الذی آتانی ملکا عظیما وعلمنی الزبور، فرمانے لگے ساری تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے مجھے حکومت عطا فرمائی، جس نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی۔ ساری تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے مجھے زبور کا علم عطا فرمایا۔ ساری تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے لوہے کو میرے لیے نرم کر دیا، میرے ہاتھ پہ لوہے کو نرم کیا گیا۔ حضرت داؤد نے ذکر فرمایا۔ چوتھے نمبر پہ باری آئی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، فرمانے لگے ساری تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے نبوت بھی عطا فرمائی، رسالت بھی عطا فرمائی، ہوا کو بھی میرے تابع کر دیا، جنات کو بھی میرے تابع کر دیا، جو چاہتا ان سے بنواتا رہا، میرے لیے زمین میں غوطہ لگاتے رہے، میرے لیے سمندروں میں غوطہ لگایا، اللہ کی تعریف کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، فرمانے لگے ساری تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے بغیر والد کے مجھے پیدا کیا، زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ سارے انبیاء تعریف کرتے رہے، سب سے آخر میں باری آئی نبیوں کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ یوں تشریف فرما ہوئے، انبیاء کی طرف آپ نے دیکھا، رسولوں کی طرف آپ نے دیکھا، دیکھنے کے بعد فرمانے لگے الحمدللہ الذی ارسل
अरसलनी रहमतल लिल आलमीन बशीरन व नज़ीरा। फरमाने लगे ओ अंबिया की जमात और रसूलों की जमात, सारी तारीफें उस परवरदिगार के लिए जिसने तुम्हें नबूवत अता फरमाई, जिसने तुम्हें रिसालत अता फरमाई, तुम्हें एक इलाके का नबी बनाया, एक शहर का नबी बनाया, एक बस्ती का नबी बनाया, एक जमाने का नबी बनाया। फरमाया सारी तारीफें उस परवरदिगार के लिए जिसने मुझे सारे जहानों का नबी बनाया। तुम्हें एक इलाका, एक वक्त मखसूस और रहमतल लिल आलमीन, सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाया, सारे जहान के लिए। बशीरन व नज़ीरा, बशीर बनाया, नज़ीर बनाया, मानने वालों को जन्नत की बशारत, न मानने वालों को जहन्नुम की वईद है। ये आपने जिक्र की। तीसरे नंबर पे फरमाया सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे कुरान अता फरमाया। क्या तारीफ फरमाई, सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे कुरान, अपना कलाम पढ़ने के लिए दिया। मामूली नहीं है, आज अलमारियों में रखा इंतजार करता है। ये वो कलाम है कि जिसका जिक्र अल्लाह के नबी नबियों में कर रहे हैं और शरफ से कर रहे हैं कि मेरे रब ने मुझे ये दिया, पढ़ने के लिए दिया, खुदा के लिए वक़्त दिया करो, इससे दोस्ती लगाओ। लगाओगे तो बचे रहोगे, नहीं लगाओगे तो क़यामत के दिन ये खड़ा हो जाएगा हमारे खिलाफ। बहरहाल फरमाया मुझे कलाम दिया पढ़ने के लिए। चौथे नंबर पे फरमाया सारी तारीफें उस रब के लिए जिसने मेरी उम्मत को पैदा तो आखिर में किया, जन्नत में सबसे पहले जाइए। सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मेरी उम्मत को शरफ बख्शा, मेरी उम्मत को एक खास दर्जा अता फरमाया। आखिर में फरमाया सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे खातमुन नबीय्यीन बनाया। मेरे बाद कोई नबी नहीं, मेरे बाद कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं। आपने ये खुतबा दिया, तशरीफ़ फरमा हुए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सामने बैठे थे, जद्दे अमजद, दुआओं का असर, खड़े हो गए। फ़ौरन खड़े होकर अंबिया को मुखातिब करके फरमाने लगे ओ अंबिया की जमात सुन लो, इन खुसूसियात की वजह से ही अल्लाह ने इसको सबका नबी बनाया है, सारे नबियों का रसूल बना। बहरहाल उस नबी की निस्बत है हमारे पास जो हर मौके पे याद करता रहा, हर लम्हे उम्मत की फ़िक्र में रहा। आज हमारी हालत क्या, उस पर तवज्जो की ज़रूरत है। आपकी सुन्नतें कितनी मेरी ज़िंदगी में हैं मुझे चाहिए। मेरा नबी याद करता था, मैं कितना याद करता हूँ। मेरी कैसी गफलत की ज़िंदगी, हम तो इतने गाफिल के दुरूद व सलाम तक के लिए वक्त नहीं निकाल पाते कि उस पाक पैगंबर की ज़ात पे कोई थोड़ा सा वक़्त दुरूद के लिए निकालें जो हर लम्हा हमारे लिए फ़िक्रमंद रहा। आप मज़ीद आगे सुनेंगे कि अर्श आज़म पे जाके भी किस कदर उम्मत के लिए फ़िक्रमंद हुए हैं। फिर वहाँ जाकर एक सबसे बड़ा तोहफ़ा नमाज का है। क्या है? बहुत कीमती चीज़ है ये। इसकी अंदाज़ा अहमियत इसी से लगाओ कि अल्लाह ने ये दी भी अर्श पर है, अर्श पे दी है, बाकी सब चीजें जमीन पे, नमाज अर्श पे मिल रही है। क्यों दी? फरमाया कि मेरे महबूब जैसे आज आप मुझसे मुलाकात कर रही हैं, आपका उम्मती नमाज पढ़ेगा, नमाज में मुझसे मुलाकात करेगा। वो जो पढ़ेगा मैं उसको जवाब दूंगा, जो मांगेगा मैं उसको अता करूंगा। आज हम हर हरबा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नमाज से गफलत, नमाज से गाफिल, मस्जिदें वीरान हैं, इसके लिए भी कोशिश करें।